عرض پاک سے فسادیوں کے خاتمے کا مشن، شمالی وزیرستان میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ، امن کے 4 دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے، وطن کے 4 محافظ بھی فرض پر قربان، شہداء میں سپاہی محمد اسماعیل، محمد شہباز، راجہ وحید احمد اور محمد رضوان خان شامل۔ پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں۔ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے آفٹر شاکس، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ایک دوسرے کو جھٹکے۔ پی ٹی آئی کا امن کمیٹی سے رابطہ تھا، 3 ارکان کو کمیٹی کی پارٹی میں شمولیت کا ٹاسک دیا گیا۔ 2011 میں عمران خان اور حبیب جان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ سعید غنی کے سنگین الزامات کے بعد سندھ کا سیاسی پارہ ہائے۔ علی زیدی صاحب، جن کو میں ایک وہ چول کہتا تھا، اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے، وہ مہا چول ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں۔ علی زیدی بے وقوفوں کے سردار، ذوالفقار مرزا لیاری میں بدامنی کے ذمہ دار، سعید غنی کو جھتوانے کا بھی الزام، حلیم عادل شیخ نے بے ضابطگیاں مان لی، امید ہے اعترافی بیان دیکھا جائے گا۔ ناصر شاہ کی پریس کانفرنس، نیب تحقیقات کے دوران پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ۔ کرپشن کی کہانی تو جب کھلے گی سندھ کی، تو نیب میں ہم بھی ایک کمپلینٹ داخل کرنے جا رہے ہیں کہ پوری سندھ گورنمنٹ کے خلاف میں اب ایک کمپلینٹ داخل کروں گا کہ انہی نے سندھ کو برباد کیا، انہی نے پیسے لوٹے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب نیب سندھ جو ہے وہ کیا ایکشن لے گی۔ سندھ میں ہر کام پر 52% رشوت مقرر، آنٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن کو پیچھے لگا دیا، حلیم عادل شیخ کا جواب۔ پریس کانفرنس میں پھولن دیوی کا بھی تذکرہ، سائیں سرکار کی لوٹ مار بے نقاب کرتے رہیں گے۔ فردوس شمیم نقوی کا پیپلز پارٹی کے خلاف نیب جانے کا بھی اعلان۔ یہ 256 ایکڑ جو زمین حوالے کر دی کہ سارے جہان کی کٹھی کر کے، میری صرف 4 ایکڑ زمین جو میرے نام ہے، باقی جس کی زمین ہے، جہاں تک مجھے معلومات، میں نہیں کہتا کہ جی مجھے کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے، اس کا بھی ایک پیپر لیز ہے۔ اینٹی کرپشن نے ایک بہت بڑا پلندہ میرے خلاف الزامات کا بنایا، حلیم عادل کو سلطانہ ڈاکو بنایا، اور وہ چلے گئے کہ جی ایف آئی آر داخل کی جائے۔ پھولن دیوی کے کہنے پہ سلطانہ ڈاکو بنا دیا مجھے۔ منشیات فروش صوبائی وزیر نے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، عزیر بلوچ برسوں سے زیر حراست ہے، اسے استعمال کرنے والی طاقتور سیاسی شخصیات کو کٹہرے میں لانا چاہیے، وزیر بحری امور علی زیدی کا جواب۔ ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں ٹریٹ کرتے، صوبے کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے۔ پہلا سال آپ کا آتا ہے تبدیلی کا، کوئی کووڈ نہیں تھا، کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی سوائے پی ٹی آئی کے۔ گلگت بلتستان میں جو ویکسین نہیں استعمال کرنی تھی، کوئی جو ڈسٹروائے کر دینی تھی، وہ استعمال ہوئی۔ اس سال زیادہ کیس اس کے ہو رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے پہلے سال ملک میں تحریک انصاف کے سوا کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ جس طرح وفاق سندھ کو ٹریٹ کرتا ہے، ایسے تو انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں، اسی لیے برے ہیں۔ ٹڈی دل کے معاملے پر کوئی مشاورت نہیں کی۔ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کے الیکٹرک بورڈ میں صوبائی ارکان کی شمولیت کا مطالبہ، گلگت بلتستان میں ناقابل استعمال پولیو ویکسین کے استعمال کا الزام۔ حکومت کا کام گھر بنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اس قسم کا کنسٹرکشن پیکیج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے
جو بھی ان کی فائنینشیل چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں, اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں, انویسٹ کریں. حکومت کا کام گھر بنانا نہیں, سہولتیں فراہم کرنا ہے. تعمیرات کے شعبے میں تاریخ کا بہترین پیکج دیا, رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ادارہ بھی بنا دیا. سرمایہ کار مواقع سے بھرپور استفادہ کریں. وزیر اطلاعات شبلی فراز اور چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لیفٹیننٹ جنرل انور علی کی پریس کانفرنس. کورونا کے وار برقرار, وائرس مزید 74 جانیں لے گیا. ملک بھر میں 2,48,872 مریض, سندھ میں 1,03,836, پنجاب میں 86,556 افراد متاثر, خیبر پختونخوا میں 30,078 اور بلوچستان میں 11,157 کیس. سندھ میں ایک اور رکن اسمبلی کورونا کا شکار, ہیر سوہو کا ٹیسٹ مثبت, خاتون ایم پی اے کے 3 بچے بھی متاثر, گھر پر ہی قرنطینہ کر لیا. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ موذی وائرس کے باعث اسپتال منتقل. غلام سرور خان کے خلاف اثاثہ جات کیس میں اہم پیش رفت. محکمہ ریونیو راولپنڈی نے وفاقی وزیر کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا. احتساب بیورو کا ایف بی آر اور الیکشن کمیشن سے بھی ریکارڈ لینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقاتیں, سیاسی صورتحال پر بات چیت. سازشیں کرنے والے پہلے کی طرح پیچھے رہ جائیں گے, پنجاب کی ترقی کے سفر کو رکنے نہیں دیں گے. عثمان بستار پرازی. پاکستان کے عوام آج بھی وزیر اعظم کے شانہ بشانہ. سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ کپتان کا بڑھتا ہوا پاکستان چھا گیا. تمام داخلی, خارجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے صرف عمران خان سے توقعات وابستہ ہیں. فیاض الحسن چوہان. لاہور میں آٹے کی نئی مقررہ قیمت پر عمل درآمد نہ ہو سکا, مہنگا آٹا ملنے کی شکایات عام. بعض علاقوں میں سپلائی جزوی طور پر متاثر, پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو حقیقی معنوں میں فعال کیا جائے, شہریوں کا مطالبہ. میں بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری. ملیر, شاہ فیصل, گڈاب, سرجانی ٹاؤن, کورنگی, لیاری اور لانڈھی کے علاقے متاثر, شہری مشکلات سے دوچار. کالی گھٹائیں, ٹھنڈی ہوائیں, کہیں پھوار کہیں بوچھار, شہر شہر بادلوں کے ڈیرے. لاہور, پشاور, فیصل آباد اور پتوکی میں وقفے وقفے سے بارش. باغوں کے شہر میں قوس و قزح کے رنگ. اسلام آباد, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی. کراچی میں بھی بادل آ گئے. شارع فیصل, طارق روڈ, ایئرپورٹ اور ملیر کے علاقوں میں رمجھم, بوندیں گرتے ہی موسم خوشگوار. بچن خاندان کورونا کی زد میں. 77 سالہ بھارتی اداکار امیتابھ, بیٹے ابھیشیک کے بعد بہو اور پوتی کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا. امیتابھ کی اہلیہ جیا بچن کی کورونا رپورٹ منفی. بیسڈ آپریشن کیا ہے اور دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. وطن کے 4 محافظ بھی فرض پر قربان ہوئے ہیں. شہداء میں سپاہی محمد اسماعیل, محمد شہباز, راجہ وحید احمد اور محمد رضوان شامل ہیں. ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. عمران, کہیے گا اس آپریشن کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے. یہ ضلع شمالی وزیرستان ہے, اس کے گویا میران شاہ کے جو ہے ساؤتھ ویسٹ میں 8 کلومیٹر کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پہ یہ آپریشن کیا گیا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں اور ان کے ٹھکانے بھی موجود ہیں. جب آپریشن کرنے کے لیے فورسز گئی ہیں, اس حوالے سے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ فائر ہوا, جس کے نتیجے میں 4 جوان شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 دہشت گرد بھی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور فوری طور پر اس علاقے کو سینیٹائز آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ کلیئر بھی کروا لیا گیا ہے.
جن جو شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں، ان میں سپاہی محمد اسماعیل خان، سپاہی محمد شہباز یاسین، سپاہی راجہ وحید احمد اور سپاہی محمد رضوان خان شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سندھ کے وزراء ایک بار پھر وفاقی حکومت پر برسے، علی زیدی کو بے وقوفوں کا سردار قرار دے دیا۔ سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ فہمیدہ مرزا کو سندھ سے جتوایا گیا۔ حبیب جان نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور علی زیدی ہماری حمایت کے بغیر کراچی نہیں آ سکتے تھے۔ محمد اشہد کی رپورٹ۔ کون سچا کون جھوٹا، جے آئی ٹیز کا طوفان تھم نہ سکا، جیالوں کی کھلاڑیوں پر جم کر تنقید۔ سعید غنی بولے علی زیدی نے نون ایشوز پر شور مچایا، عوام کا دھیان ہٹایا، پی ٹی آئی اور امن کمیٹی کا گٹھ جوڑ تھا۔ جس طرح علی زیدی صاحب، جن کو میں ایک وہ چول کہتا تھا، اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے، وہ مہا چول ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں۔ حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے۔ سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ فہمیدہ مرزا کو سندھ سے جتوایا گیا۔ انہوں نے کہا لیاری میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار ذوالفقار مرزا ہیں۔ ذوالفقار مرزا تمام باتوں کا خود اعتراف کر چکے ہیں۔ ذوالفقار مرزا جن کو یہ صاحب کہتے ہیں، وہ تو ہو رہے ہیں۔ 2015 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ساری چیزیں آپ نے کی تھیں جب آپ وزیر داخلہ تھے، آپ نے کسی کے کہنے پہ کی تھی؟ وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کی تھی، میں نے ساری چیزیں خود کی تھی۔ ناصر حسین شاہ نے وزیر اعظم سے نیب کی تفتیش کے دوران حلیم عادل کو پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اجمل وزیر صاحب کو مشارت جو تھے، مشیر تھے، وہاں سے ہٹا دیا گیا کے پی کی گورنمنٹ نے، تو آج پرائم منسٹر صاحب ان